اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ 13 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 91 سے 92 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے جو ہے وہ 4 حصے ہیں، ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحات آپ نے QC 2 میں پڑھے، جس میں پہلی 37 آیتیں تھیں۔ اگلے 5 صفحات آپ نے QC 3 میں پڑھے، جن میں جو ہے 38 سے 76 تک 39 آیتیں تھی سورۃ البقرہ۔ اور اب آپ QC 4 میں اگلے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں، جن میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں ہم نے پڑھی، اور جبکہ آخری 5 صفحات انشاءاللہ QC 5 میں پڑھے جائیں گے، جس میں 106 سے لے کر 141 تک سورۃ البقرہ کی آیتیں۔ اس طرح مجموعی طور پر پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی۔ تو آئیے جی 5 صفحات جو ہم نے پڑھنے ہیں، صفحہ 11 سے صفحہ جو ہے 15 تک، اسے ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھیں گے۔ تو 11ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں، آپ لوگ دہرا دیجئے پلیز۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا میثاق بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا میثاق بنی اسرائیل۔ اور اس کے 12ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں، وہ بھی دہرا دیجئے پلیز۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ ان کے مختصر اشارے بھی بتا دیجئے 11ویں صفحے کے کیا ہیں۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ اور 12ویں صفحے کے بارے میں کیا ہے؟ میثاقون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ۔ یہ قتل و اخراج کہاں سے آ گیا؟ قتل، سوری میثاق خون، قتل، میثاقون، بعض، موسیٰ اور عیسیٰ۔ بعض، موسیٰ۔ تو آئیے چلتے ہیں جی 13ویں صفحے کی طرف، اور 13ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے کتاب آنے پر انکار، اور دوسرا اشارہ ہے برا سودا کفر کا، اور تیسرا اشارہ ہے ایمان لاؤ، اور چوتھا اشارہ ہے میثاق طور اٹھا کر۔ تو آئیے ان کو بھی انگلیوں پر رکھیے۔ ہاں جی، کیا ہے 13ویں صفحے کے اشارے؟ کتاب آنے پر انکار، کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھاؤ۔ اٹھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میثاق طور اٹھا کر۔ آپ لوگ مجھے جھٹکے دیتے ہو، میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، یہ لفظ کتاب لکھا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر، یعنی میثاق طور اٹھا کر جو ان سے حلف لیا گیا تھا، عہد کیا گیا تھا۔ اچھا جی، اس کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے 13ویں صفحے کے۔ انکار، برا سودا، برا سودا، ایمان، میثاق طور۔ انکار، برا سودا، ایمان، میثاق طور۔ آپ سب نے درست فرمایا۔ تو چلتے ہیں جی، آج ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے، اور وہ تیسرا اشارہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے، اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کے سچی پکی اتباع کرنے والے نہ تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا بھی حال چیک کرنا چاہیے، ہم بھی آلموسٹ ویسے ہی ہو گئے ہیں جیسے بنی اسرائیل تھے۔ تو یہ جی آج کی آیت ہے، آپ میں سے اس کی جو تلاوت فرمانا چاہیں جی ہینڈ ریز کیجئے۔ جی سدرا اجاز، آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، پلیز آپ دہرا دیجئے، بلکہ پڑھ لیجئے۔ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. سر یہیں تک پڑھنا ہے یا بک میں آگے بھی ہے؟ آپ پورا کر لیجئے یا اس ترجمے کو پورا کریں تو اگلی سلائیڈ آئی پی اس پہ جو ہے ترجمے کے ساتھ ہے وہ باقی پورشن. ٹھیک ہے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے حالانکہ وہ حق ہے. اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے. آپ کہہ دیں سو کیوں تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو. یہ اگلا حصہ بھی پورا کر لیجئے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو. اور البتہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو. تو آئیے جی الفاظ کی شناخت کرتے ہیں. وا حرف اذا جو ہے یہ جب کے معنی میں ہوتا ہے. یاد رکھیے دو لفظ ہیں از اور اذا. از جو ہے وہ ماضی کے معنی میں لے کے جاتا ہے جب کو اور اذا جو ہے وہ مضارع. اور یہ بھی یاد رکھ لیں از اور اذا جب آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک لفظ جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے اذکروا. اس کا مطلب ہے یاد کرو اس وقت کو جب. از اور اذا کے معنی ہوتے ہیں یعنی اس وقت کو یاد کرو جب. تو یہ جو ہے اذکروا یہاں پہ معذوف ہے. جب بھی از اذا آئے گا تو اذکروا مانا جائے گا کہ اچھا اس وقت کو یاد کرو جب. کیلا ہاں جی اس کے بارے میں کوئی اگر بتا دے تھوڑا سا. یہ کیا ہے بھائی؟ فعل ہے اسم ہے حرف ہے کیا ہے؟ سر یہ فعل ماضی ہے اور مجہول بھی ہے. مجہول ہے سر. یہ QC2 میں ہم نے سیکھا تھا. کیلا جو ہے مجہول ہے یہ ہٹ کر آتا ہے. یہ وہ جو ہے فو ایلا کے پیٹرن پہ نہیں آتا کہ شروع میں پیش اور دوسرے لفظ یا کے نیچے زیر آئے گا. اس طرح نہیں یہ ہٹ کے آتا ہے. اس کو اسی طرح یاد کرنا پڑتا ہے کہ کیلا جو ہے جی مجہول ہے ماضی ہے ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے آگے جی لہم لا جو ہے حرف جر اس کے بعد اسم آنا چاہیے. اسم ہے ہم ہے اور یہ جر کی حالت میں لہم جار مجرور. آمنو میں واو الف نے بتایا یہ فعل ہے یا تو ماضی ہے یا امر ہے. تو یہ دیکھیں آمنو یہ 4 حرفی حمزہ کے ساتھ. تو باپ کا نام بتا دیجئے سر. آمنہ باب فعال. باب افعال. اور پیٹرن کیا ہوگا؟ اسلم. گڈ. آگے چلتے ہیں جی. بی جو ہے حرف جر اس کے بعد اسم آئے گا تو ماں یہاں پہ پکی بات ہے اسم آ رہا ہے اس میں موصول آ رہا ہے. ٹھیک ہے ماں کبھی اسم ہوتا ہے کبھی حرف ہوتا ہے. یہ حرف جر ہمیں پکا بتا دیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اسم ہے بے فکر ہو جاؤ. تو یہ اسم ہو گیا انزلہ. ہاں جی یہ اسم فعل حرف میں سے کیا؟ اسم سر فعل. فعل ہے. اسم فعل تو کوئی نہیں ہوتا. یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا. ایک چیز بتائیں. فعل ہے. فعل ماضی. فعل ہے 4 حرفی ہے حمزہ آ رہا ہے. تو باب فعال. باب افعال اور جو ہے پیٹرن اس کا اسلم. مزید ہو گیا 4 حرفی. آپ نے درست کہا صدر نائب. آگے چلیں. قالو یہ واو الف نے بتایا یہ تو فعل ہے یا پھر امر ہے. قالا یہ تو ہمیں پتہ ہے QC2 میں سیکھا تھا. قالا قالو اس کی جمع. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ہے نؤمنو. نون نے بتایا یہ تو مضارع کا فعل ہے. ہے کون سا؟ نؤمنو
نون ہٹا دیں آمنا 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 بابی فال سے یہ آگے بھی چلیں جی بی بابل پہ حرف جر ما جو ہے پھر پکا پتہ چل گیا حرف جر سے کے بعد آ رہا ہے منزلہ. ہاں یہاں تھوڑا سا جو ہے ہمیں الجھن ہوگی. کیوں؟ پیش آ گیا. بریک لگائیں, سوچیں, فکر کریں کہ مجهول فعل کے اوپر پیش کیوں آ رہا مجہول مجہول سر مجہول ہو گیا ہے. کون سا مجہول ہو گیا؟ ماضی مجہول ماضی مجہول ہو گیا. ماضی مجہول کی نشانی یہ ہوتی ہے پہلے حرف پہ پیش اور دوسرے کے نیچے زیر ہوتا ہے. یہاں پہ دوسرا حرف اصل میں زال ہے, کیونکہ روٹ لیٹر میں دوسرا حرف دیکھتے ہیں نا, نون زاد لام روٹ لیٹر, تو دوسرا حرف زال, زال کے نیچے زیر آ رہا ہے, تو یہ ماضی مجہول ہے. لیکن مزید فی کا, کیونکہ 4 حرفی ہے نا, انزلہ 4 حرفی ہے, تو یہ مزید فی میں ماضی مجہول ہے. گڈ. آگے جی علینا, علی حرف جر, نا جو ہے اسم, بالکل جی تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں, اور یہاں نا جو ہے وہ جر کی حالت میں, گرچہ اس پہ زبر نظر آ رہا ہے. علینا جار مجرور. وا حرف یکفرونا, یا نے بتایا علامت مضارع, جی یہ مضارع کا فعل ہے. کون سا فعل ہے, پہچانیے. سر کفارہ کا باب باب نصرہ جب بھی جمع کسی فعل نصرہ کو بتائیں گے نا, ہمیشہ یہ بتائیں گے کفرا یکفرو اکفر, یا کفرا یکفرو, یعنی ماضی مضارع اکٹھا بتایا جاتا ہے. اور بہت کریں تو اس کے ساتھ بعض جو ہے وہ امر بتاتے ہیں, بعض جو ہے مصدر بتاتے ہیں. کتابوں میں بعض جگہ مصدر آتا ہے. تو آئیے جی کفرا یکفرو اکفر 3 حرفی ثلاثی مجرد کا فعل آپ نے پہچان لیا. باب باب نصرہ ناصرہ گڈ. آگے جی بی پھر حرف جر, اس کے بعد ماں آ گیا, تیسری دفعہ ماں آ رہا ہے. اب آپ کا پکا ہو جانا چاہیے جی حرف جر کے بعد ماں جب بھی آئے گا اسم ہوگا, اور عام طور پہ اس میں موصولہ ہوتا ہے. ورا ہو تو ضمیر جڑ کے آئی ہے, اس کو علیحدہ کر دیں. ورا کے بارے میں بتائیے, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے. اسم ظرف اسم لگ رہے ہیں اسم ماضی سوری یہ اس میں اسم ماضی ظرف ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آیا, یہ کون سی سوری اصطلاح فعل آپ لوگوں ماضی نے کہنا ایجاد کر تھا لیے جو مجھے سر اسم ظرف ہے. آپ لوگوں کو آتی ہے, اسم مجھے ظرف کیوں نہیں آتی. مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے کہ یہ اصطلاح آپ لوگوں کو آتی, مجھے کیوں نہیں آ رہی. سر وہ منہ سر سے کون اسم سی ظرف ہے, کتاب سے اسم پڑھتے ظرف. ہو بھائی, بتاؤ تاکہ میں بھی اسے پڑھوں. آئیے واہ حرف ہے, ہوا جو ہے ضمیر اسم, الحق کو الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے, واحد ہے, مذکر ہے, اور معرفہ ہے. مصدقن, ہاں جی یہاں پھر میں رک گیا. کیوں؟ پیش والا لفظ آ گیا. پیش والا ہے تو مجھے ہر دفعہ سوچنا پڑتا ہے یہ پیش کیوں آ رہا ہے بھائی. سے مزید سر اسم فاعل ہے, اسم فاعل ہے, فاعل اور ہے, باب تفعیل سے, مجہول نہیں باب ہے, تفعیل سے. فاعل ہے. مجہول بہن اس وقت ہوگا جب وہ فعل ہوگا. یہ تو 2 زبر سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے. اسم کو مجہول کبھی نہیں کہتے, فعل کو کہتے ہیں. فعل کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کے آخری حرف پہ زبر ہوتا ہے, یا مضارع ہو تو پیش ہوتا ہے آخری سے. تو یہ فعل نہیں ہے, اس لیے مجہول کا صیغہ کہنا یہاں پہ درست نہیں ہے. ہاں 2 زبر سے اسم ہے, تو اب ہم اسم میں دیکھیں کون سا اسم ہے جو کہ پیش اور میم کے ساتھ آتا ہے. یہ مزید فی کے فاعل مفعول کی علامت ہوتی ہے کہ فاعل زیر کے ساتھ اور مفعول زبر کے ساتھ اور میم زبر کے ساتھ. تو یہ تو ہمیں اتنا مطلب پتہ چل گیا کہ یہ مزید فی کا کوئی لفظ ہے. اگر میم کو ہٹا بھی دیں تو دیکھیں صدقہ 4 حرفی شد کے ساتھ, باب بتا دیجیے. تفعیل, علامہ تفعیل سر یہ علامہ کے پیٹرن سے اسم آیا ہے فاعل. علامہ کے پیٹرن سے صدقہ یصدق, صدق, مصدق, مصدق, تصدیق, مصدق, یہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے, تو لہٰذا اس میں فاعل آپ نے درست فرمایا جنہوں نے بھی کہا. لی جو ہے حرف جر جی, اس کے بعد ماں, یہ تو 4تھی دفعہ آ گیا. ابھی بھی اگر آپ کو ماں اسم ہونے کی پہچان نہیں ہوئی تو مجھے دکھ ہوگا کہ حرف جر کے بعد جب بھی ماں ہے آنکھیں بند کر کے کہ یہ اسم. ماں جو ہے تو کسی 1 میں سکھا کہ ہم تھک گئے. اندا اور ماں جو ہے اسم ہوتے ہیں, یہ جو ہے ظرف ہیں. اندا, قبلہ, فوقا, تحتا, ورا, یہ سارے کے سارے جو ہے ظرف ہیں. اوپر یہ ورا آیا تھا, یہ بھی ظرف ہے, تو اس لیے یہ جو ہے اسم تھا. ہم جو ہے ضمیر ہے اسم ہے. قل, ہاں جی اس کے بارے میں فرمائیے, کیا اسم فعل حرف میں سے کیا؟ سر فعل فعل امر. امر فعل امر ہے. قال یقول قل. آگے جی فا حرف, لی حرف, ماں جو ہے پھر فلی ماں. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. تقتلون, تا علامت مضارع, تا کو ہٹایا, واو نون جمع کیا ہٹا دیں.
काफ ता लाम 3 हरफ से फेल बनाएं, टेबल बताएं। قتل يقتل اقتل कतला यक्तलु उक्तुल, نصر नासरा बाब, गुड, एक्सलेंट, दिस इज द वे विच यू हैव टू लर्न, कि जब भी फेल बताएंगे माजी मुदारे अमर और उसका बाप बता दें, बस उसके बाद कोई सवाल आपसे नहीं करना चाहिए। अंबिया, ये तो हमने किसी वन में सीखा था, नबी की जमा अंबिया, किसी 2 में भी रिपीट हुआ है, तो लिहाजा ये तो इसम हो गया जमा का। अल्लाह इसमें जलाला, ये तो है इसम, इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं हो सकती, सिर्फ इतना कहें इसमें जलाला। मिन, मिन जो है हर्फ जर, उसके बाद इसम होना चाहिए। कबलू, इसम फेल हर्फ क्या, इसम ज़र्फ, اسم सर इसमें ज़र्फ है, गुड, ये कबलू कबलू ही होता है आगे, हालांकि मीन की वजह से इसे कबली होना चाहिए था। यानी हो इन इन जो है ये हर्फ होता है। और कुन तुम में कुन जो है ये क्या, तुम तो जमीर है उसे हटा दें, कुन क्या कौन है, फेल है, फेल, कौन से सर फेल है, अमर अमर है, अमर फेले माजी है ना या सर जी, फेले माजी है, अमर है ना माजी है, माजी कहाँ से हो गया, मैं कह रहा हूँ कान सर कुन, आप कह रही है माजी, फेल अमर, फेल अमर है। नहीं, किसी ने कहा भाई मेरे कान भी तो बचते हैं ना, जो मुफरद आवाज होती है उसको फौरन। सर काना कानू कुंता कुंतुम, सर ये फेले माजी का है, काना कहाँ से हो गया, कुन कुन, अच्छा आपने टेबल से निकाल, कह रही है गुड, एक्सीलेंट भाई, इसके आज 10 के कुन 10 हो इसके जा, हो गए, आज जी सर 10 के 10 इसके हो गए। जी सर वो मैंने बोला काना कानू जिसने भी कुंता बोला भाई कुंतुम, 10 नंबर तो मिल गया, हासिल मेहरबानी करके मुझे आगे चलने दो, या 15 नंबर लेने हैं भाई, सर 10 आपकी बहुत है, 10 मर्जी, में से 10 ही होते हैं, 10 में से 15 तो ज्यादती हो जाती है नंबरों के साथ। आगे जी मोमिनीना, हाँ जी मोमिनीना क्या होता है, सर इसम मजीद की फाइल, का फाइल इसम है, फाइल की जमा, इसम फाइल की आमना जमा है, पेश वाला मोमिनीन की लफ्ज जमा, है, पहली बात है पेश वाला है, ब्रेक लगा दो, सोचो, रुको, पहचानो क्या चीज है, इसम है या फेल है। अगर फेल है तो इसम, फिर देखेंगे आया मजहूल है या ये बाबे जो है तफील से आ रहा है, शद वाला लफ्ज है, या ये बाबे जो है मुफाला से आ रहा है, अलिफ वाला लफ्ज है बीच में, या ये बाबे इफाल है जिसके शुरू में हमजा है। और अगर ये इसम है तो फिर देखेंगे इसम में मजीद फी के अंदर जो है ये फाइल है या मफूल है, वाहिद है या जमा है, आया ये रफा नस जर में से क्या है, पेश वाला है, जबर वाला है, जेर वाला है, ये चीजें देख तो हमने पहचान लिया। मोमिनीना ये मजीद फी का एक फेल है, और जो है इसमें क्या है, ये जमा का आ रहा है। मोमिनूना पेश वाला होता है, मोमिनीना जबर, मोमिनीना जेर। यहाँ पे चूंकि इससे पहले कोई हरफ जर नहीं है, इसलिए हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये जबर की हालत में है जेर, हम ये कहेंगे जबर जेर में से कोई भी हो सकता है। ये तो और है, जब हम आगे ग्रामर में जाएंगे और इसका तजिया करेंगे तो हमें फौरन पता चल जाएगा ये जबर वाला है या जेर वाला है। ठीक, आगे चले सर जी। सर आपसे एक बात करनी है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना कि ये क्या है आ रहा है, तो आप काइंडली ना इनके माइक्स ऑफ कर दें, ताकि कुछ लोग जो सोच रहे होते हैं जिनको एकदम समझ आता है वो एकदम से बोल जाते हैं, दूसरे बंदे कोशिश भी नहीं करते हैं। तो हैंड रेस करें, आप जिनसे पूछेंगे सिर्फ वही बताएं, ताकि दूसरों को भी समझने और उसके सीखने का मौका मिले। अच्छा जज़ाकल्लाह सिस्टर खैर। लैला, बात ये है टाइम की कमी की वजह से मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर पाता। अब मैं ये करूंगा, आप लोगों से न पूछूं और खुद बताता चला जाऊं, जिनको पता है वो चुप करके सुनते रहें, जिनको नहीं पता वो नोट करते जाए, ठीक है? जी आप सर, ऐसा क्योंकि जिनको पता नहीं होता ना वो बेचारे बीच में वैसे ही फंस जाते हैं, और जिनको बस आता अभी है वो बात को फौरन से मुख्तसर बता। कीजिए ना बहन, ताकि मैं जी सर, बयान को जज़ाकल्लाह कंप्लीट खैर कर लूं सर। काम टाइम के साथ। बात मैंने आपकी मान ली कि मैं आप लोगों से नहीं पूछता, लिहाजा वो जवाब सवाल वाला सिलसिला खत्म। मैं जो बताता हूँ, जिनको पता है वो खामोशी से सुन लीजिए, जिनको नहीं पता वो नोट कर लीजिए। वाह जो है हरफ, ला जो है हरफ, कद जो है ये हरफ, जा ये माजी का फेल है 3 हरफी कमजोर, और जा यजू जी इसका जो है वो है माजी मुदारे अमर। कुम ये जमीर है, इसके साथ जुड़ के आ रही है। मूसा ये इसम है, मूसा ईसा ये नाम है, सारे तो इसम हुए। बी जो है हरफ जर, बी के बाद जो है इसम आना चाहिए। अल बैनात इसम ही आ रहा है, अलिफ लाम से पता, और इसके आखिर में अलिफ ता आ रहा है, ये मुअन्नस की जमा की इलामत होती है। अल बैनात ये मुअन्नस जमा है, इसम है। आगे जी सुम्मा, सुम्मा हरफ होता है। इत्तखज़तुम, इत्तखज़तुम ये माजी के फेल से आ रहा है, बाबे इफ्तियाल से, इसमें अलिफ ता जायद है,
تو یہ اتخذا اتخذت سے ٹیبل کریں، اتخذا اتخذو اتخذت اتخذتو اتخذتم، یہ جو ہے جیسے وہ کنتم کا ٹیبل انہوں نے بنایا تھا اسی طرح یہ ماضی کا لیکن مزید فی کا ٹیبل ہے۔ آگے جی الاجلال الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے۔ من جو ہے یہ حرف جر آتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ بادی جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ ظرف ہے، بادہ قبلہ فوقہ تاتا ما ورا، اور ہی جو ہے ضمیر اسم ہے۔ وا حرف ہے، انتم یہ جو ہے مضارع، وہ جو ہے ضمیر ہے سامنے والے کی، انتم جمع۔ ظالمون واو نون سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی اسم ہے۔ اگر مضارع کا ہوتا تو شروع میں یا تا حمزہ الف نون میں سے کچھ آتا، وہ نہیں ہے، تو ظالم کی جمع ظالمون، ظالمین ظالمین ہوتا ہے، تو یہ ظالم جو ہے اسم اور کیا ہے یہ مذکر ہے، جمع ہے اور نکرہ ہے کیونکہ الف لام اس کے ساتھ نہیں آ رہا۔ اب چلتے ہیں جی اردو کے الفاظ پہچانتے ہیں کوئی اس میں سے جو ہمیں آتے ہوں۔ نو میں نو سے ایمان، مومن، امن، انزلہ سے نازل، نزول، انزال، شان نزول، علینا سے علیحدہ، علالعلان، علالعلوم، یکفرون سے کفر، کافر، کفار اور جو کفر، ورعا سے ما ورائے عدالت، مصدقن سے تصدیق، مصدق ذرائع، معم سے ما اہل و عیال اور میت کے الفاظ، قل سے قول، قائل، مقول، اقوال زرعی، تقتلون سے قتل، قاتل، مقتول، قتال، بالبینات بیان، بین دلیل اور مبینہ طور پر، اتخذتم سے اخذ، ماخذ مواخذہ کے الفاظ، ظالمون سے ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم کے الفاظ، رفعنا سے رفعت، سطح مرتفع، رفعی، اسی طرح مساککم سے مساک، وسوق، راوی، مساک مدینہ کے الفاظ، یہ سب اردو میں استعمال ہوئے ہیں اور عربی سے آئے ہیں۔ ایک بار پھر جو ہے آیتوں پہ نظر ڈالتے ہیں حرف فعل اور اسم کے لحاظ سے۔ وا جو ہے حرف، اذا جو ہے اسم، کیلا جو ہے یہ مجہول ماضی، اور جو ہے لا حرف، ہم جو ہے اسم، آمنو یہ جو ہے ماضی کا فعل ہے مزید فی کا ہے، بی حرف ما جو ہے اسم، انزلہ جو ہے مزید فی کا 4 حرفی فعل باب افعال سے آتا ہے، اللہ اس میں جلالہ، قالو ماضی کا فعل، قالو سے، نو میں نو یہ جو ہے پھر وہ مزید فی سے ہے، آمنہ سے یہ مضارع ہے یہاں پہ، بی جو ہے حرف جر، ما اسم، انزلہ 4 حرفی جو ہے فعل، لیکن یہ کیا ہے ماضی مجہول ہے۔ اعلی حرف جر، نا جو ہے ضمیر اسم، و حرف یکفرون مضارع کا فعل، کفر یکفر کفر سے، بی جو ہے حرف، ما جو ہے اسم، ورا یہ جو ہے ظرف ہے، قبل و فوق، تحت، ما ورا وغیرہ یہ سب اسم ہوتے ہیں، وہ جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، ہوا جو ہے یہ اسم، الحق کو اسم، مصدقن یہ جو ہے کیا ہے وہ مزید فی کا ایک وہ آ رہا ہے فاعل، جو کہ صدقہ یصدق، صدق، مصدقن، مصدقن، تصدیقن سے مصدق کن زیر کے ساتھ ہے فاعل ہے۔ لی حرف جر، ما اسم، ما جو ہے اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، کل جو ہے وہ امر ہے فعل ہے، اور قال یقول کل سے، فا حرف، لی حرف، ما حرف، تینوں حرف، تقتلون مضارع کا فعل ہے جمع ہے، قتل یقتل اقتل سے، انبیاء نبی کی جمع ہے، نبی کی جمع انبیاء، اور نبیون 2 طرح آتی ہے۔ اللہ اس میں جلالہ ہے، من جو ہے حرف، اور اس کے بعد قبل جو ہے وہ مجرور، یہ اسم ہے، قبلہ، فوقہ، تحت، ماورا یہ سب ظرف ہیں۔ ان جو ہے حرف کنتم جو ہے یہ کانا کے ماضی کا ٹیبل ہے، اس سے آیا ہے۔ مومنین یہ جو ہے کیا ہے اسم ہے، جمع ہے، مومن کی جمع مومنون، مومنین، مومنین ہوتا ہے۔ اس کے بعد وا حرف، لا حرف، قد جو ہے حرف، جا 3 حرفی کمزور فعل ہے، جا یجیو جی، کم جو ہے یہ ضمیر ہے اس کے ساتھ، موسیٰ جو ہے اسم، بی حرف، البینات یہ جمع کا جو ہے اسم ہے، مؤنث ہے، الف تا اس کے آخر میں آ رہی ہے، اور ثم جو ہے یہ کیا ہے حرف ہے۔ اتخذتم یہ باب افتعال سے جو ہے وہ ماضی کا ٹیبل سے آیا، اتخذا، اتخذو، اتخذتا، اتخذتو، اتخذتم یہ وہ ہے۔ الاجلا الف لام سے پتہ چلا ہے، اسم، من جو ہے یہ حرف، اور بعد جو ہے اسم، ہی جو ہے اسم، وا حرف، انتم جو ہے اسم ضمیر، ظالمون یہ ظالم کی جمع کیا ہوا اسم۔ تو آئیے جی آج کے اسباق دیکھتے ہیں، آیتوں سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔
یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ان پر یعنی تورات میں نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعوے میں سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہا ہے اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہیں کرتے اور نہ ہی کسی بچھڑے کی عبادت کرتے، یعنی تم نے تو تورات کی بھی جو ہے وہ ہدایتوں پہ عمل نہیں کیا، تم نے تورات کے بھی خلاف کیا ہے۔ یہ کہنا کہ جی ہم تورات کو مانیں گے، تم تو تورات کو ہی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مان رہے۔ تو آئیے نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 0.11000 یعنی اوسطاً 1 سے کم۔ تو چلتے ہیں جی لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو تم ایمان لاؤ سب، بما اس پر، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، قالو تو وہ سب کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزلات نازل کیا گیا، علینا ہم پر یعنی تورات پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، بما اس پر، وراء اس کے علاوہ یعنی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کے علاوہ کیا ہے، تورات کے بعد جو ہے وہ زبور آئی، سوری جو ہے انجیل آئی، انہوں نے انجیل کا بھی انکار کر دیا، تورات کے بعد جو ہے زبور آئی، انجیل آئی اور پھر قرآن آئی، انہوں نے سب کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد کیا، وہ ہوا حالانکہ وہ الحق کو حق ہے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معاون ان کے پاس ہے۔ تو چلتے ہیں جی شرح کی طرف۔ جب بھی بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ زبور اور انجیل جو ہے وہ ان انبیاء پر نازل ہوئی، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہودی تھے، بنی اسرائیل سے تھے، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ یہ ان کا کہنا کہ جی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، غیر یہود ہیں، اس لیے ہم نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو کہتے تھے صرف تورات، اس کے علاوہ جتنا ہم کسی کو، خاص طور پہ نوٹ کیجئے، ورا اس کے علاوہ جتنا ہے سب ہم نہیں مانتے، چاہے ان کے اوپر اترا ہے یہودیوں پہ، چاہے عربوں پہ اترا ہے، اور اس کے سوا تمام چیزوں کا انکار ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو قرآن پر ایمان لانا چاہیے تھا تمہیں، کیونکہ تورات میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کا نزول اس بات کا ثبوت ہے کہ تورات سچی کتاب ہے۔ قرآن مجید تورات کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ بات کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے۔ یاد رکھیے کہ تورات سے مراد وہ اصل کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، نہ کہ موجودہ تحریف شدہ کتاب جس میں انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے تحریریں تبدیل کر لی ہیں۔ تو علم آپ کی باری ہے، اس حصے کو کوئی آپ میں سے ایک بار دہرا دے۔ جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے۔ جی سعدیہ روحیل آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ دہرا دیجئے۔ سر پہلے تلاوت کر لوں اور پھر اس کا میننگ بتا دوں، یا ایک ایک کر کے ورڈ کا میننگ بتا دوں؟ سسٹر یہ ہماری پہلی کلاس تو نہیں ہے۔ سر جسٹ کنفرم کرنا چاہ رہی تھی میں غلط نہ کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قولو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلا نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، وہوا حالانکہ وہ، الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو چلتے ہیں اگلے پارٹ پہ، اسی آیت کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن، قل کہہ دیجئے، فلیما سو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، مضارع ہے حالانکہ، لیکن یہاں پہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں، لم کی وجہ سے۔ لم جو ہے کیا کرتا ہے، 3 کام کرتا ہے، ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے،
ترجمے میں زوردار نیگیٹو پیدا کرتا ہے، اور ترجمے کے اندر جو ہے وہ ایک سوال لے کے آتا ہے، سو کیوں تم قتل کرتے رہے، یا کیوں تم نے قتل کیا. یہ اصل ترجمہ ہے. انبیاء کو اللہ کے من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم، اگر تم ہو، مومنین، مومنوں میں سے. تو آئیے شرح دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. یہاں قرآن عقیدے کے بارے میں ان کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کر رہا ہے. انہوں نے پچھلے زمانوں میں اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارا ایمان کہتا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرو یا بچھڑے کی عبادت کرو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم ظالموں میں سے ہو. آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ پھر اس شخص یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھ کو بتائیے ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر میں جو ہے اچھا اور برا سب اللہ پاک کی طرف سے. یہ ایمان مفصل کی بات. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ والرسل والیوم الآخر والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر ہم نے ایمان لانا ہے. علم آپ میں سے کوئی پلیز اس حصے کو بھی دہرا دے. جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی نہیں، ابھی کسی اور کو موقع دیجیے. چلیے کوئی نہیں کر رہا ہے. کل کہہ دیجئے فالما، سو کیوں، تقتلون، تم قتل کرتے رہے، انبیاء کو، اللہ کے، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم، اگر تم ہو، مومنین، مومن. اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ، اور لقد، البتہ، تحقیق، آئے، کم، تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ. بینات، کھلی نشانی. ثم، پھر، اتخذتم، تم نے پکڑ لیا، تم نے بنا لیا، تم نے لے لیا کیا؟ العجلہ، بچھڑے کو، من بعد ہی، اس کے بعد، وانتم، اور تم، ظالمون، ظالم ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے 40 دن کے لیے جو ہے وہ علیحدہ ہوئے اور جو ہے وہ کوہ طور پر گئے، تو اس وقت جو ہے انہوں نے بچھڑے کو عبادت کے لیے وہ جو ہے بچھڑا بنا لیا، عبادت شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے حق میں سب سے بڑے محسن تھے. اس کے باوجود اسی وقت اور ان کی موجودگی میں اور فرعون سے نجات جیسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی. علم، جی آپ میں سے جس نے اب تک نہیں پڑھا وہ اسے کوئی دہرانا چاہے. جی شازیہ عامر دہرائیں بہن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق. شروع ہوتا بسم اللہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں آلریڈی اعوذ باللہ پڑھ کے سبق شروع کر چکا ہوتا ہوں. آپ جو ہے تعوذ سے ہمیشہ شروع کریں گے. ہاں اگر ایک بار آپ نے تعوذ پڑھ لیا پھر آپ جو ہے بسم اللہ کہہ سکتے ہیں. جی دہرائیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، جاءکم، آئے تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم، اور تم، ظالمون، ظالم ہو. سسٹر اس میں ایک اور پوائنٹ بھی آپ کے لیے ہے، آپ اسے نوٹ کر لیجئے. جب بھی آپ رکتے ہیں کسی بھی لفظ پہ تو اس کا حرکت یعنی زیر زبر پیش نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے. موسیٰ بالبینات نہیں کریں گے. اگر آپ بینات پہ رک رہے ہیں آپ کہیں گے موسیٰ بالبینات، تا کا حرکت زیر ساکن کر دیں گے. ثم اتخذتم، تم منہ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح العجلہ آپ نے پڑھا، ثم اتخذتم العجل، یعنی آپ وہاں پہ ساکن کر دیں گے آخر جب ٹھہر رہے ہیں. ہاں روانگی میں پڑھیں پھر آپ نے ان کو دہرانا ہے.
یہ آپ لوگوں سے دہرائی کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں، آدمی بھول جاتا ہے یا بعض کو پتہ نہیں ہوتے، وہ بتانا مقصود ہوتا ہے، ورنہ تلاوت بھی کی جا چکی ہے اور لفظی ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، اس کے یہاں کی دہرائی نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دینا علم، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ اسے 2 منٹ 1 منٹ کے لیے پڑھ لیجئے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہم دہراتے ہیں وہ اس لیے دہراتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہوتی ہیں۔ تعوذ کے بغیر جب بھی آپ تلاوت کریں گے میری بات یاد رکھیے، وہ لعین جو ہے وہ آپ کے ذہن کو ایسی ایسی چیزیں بتائے گا، ایسے ایسے نقطے اس میں دکھا رہا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جب آپ تعوذ سے شروع کریں گے کم از کم اس کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوتی، پھر جو کچھ آپ کے سامنے لکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح جو تجوید کے چھوٹے چھوٹے رول جہاں لگتے ہیں وہ ہم اس کی پریکٹس نہیں کرتے ناٹ میں، وہ آپ کو پریکٹس کرانا مقصود ہوتا ہے، تو امید ہے کہ آپ جو ہے ٹھیک، جزاک اللہ۔ وضاحت سے مطمئن ہوگے۔ آئیے جی اسباق دوار پلان کی طرف چلتے ہیں۔ اسباق آج کی آیتوں سے ہی ملے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ان پر نازل کیا گیا۔ یہاں پہ دیکھیے تورات کا ذکر نہیں ہے، نہ آیتوں میں نہ ہے، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ ان پہ تو 3 کتابیں اتری، تورات، زبور، انجیل، تینوں کے تینوں یہودی انبیاء پہ اتری، لیکن وہ جو ہے صرف تورات کو مانتے تھے، زبور انجیل کو نہیں مانتے تھے۔ اگر مانتے تھے بھی تو اس کو کسی قصے کہانی کے طور پہ مانتے تھے، ہدایت احکام کے طور پر نہیں لیتے تھے۔ احکامات وہ کہتے بس یہ جو موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں 10 احکامات تھے اس میں، وہ کہتے بس ہم یہ 10 مانیں گے باقی کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دعوے میں سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہا ہے اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہیں کرتے اور نہ ہی کسی بچڑے کی عبادت کرتے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ قرآن پر پختہ ایمان رکھنے میں اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں میری مدد فرما، اور پلان بنائیے انشاءاللہ میں حق بات کو قبول کروں گا یا پڑھوں گی چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔ اسماء دیکھیے، نبی کی جمع انبیاء اور نبیعون، اجل کی جمع عجول، بین کی جمع بینات، اور 3 حرفی افعال میں قتلہ، یقتلو، اقتل، قاتل، مقتول، قتل، کاف تا لام مادہ سے، باب جو ہے نصرہ سے، یہاں پہ آیا ہے یقتلون۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یقتلون کہاں ہے، یہ ہے یقتلو واحد ہے، اس کی جمع یقتلون ہوتی ہے، اور تقتلو اقتلو تقتلون جو ہے جمع، تو یہاں پہ تقتلون یہ سامنے والے کا صیغہ آ رہا ہے جمع کا۔ اس کے بعد اگلا فعل ہے جی یہ قتلہ ہے، اس کی 6 چابیاں کرنی ہیں، آپ میں سے جو کرنا چاہے پلیز ہینڈ ریز کیجئے اور کرا دیجئے۔ کیا بات جی شمیلہ عرفان کرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قتل، یقتل، اقتل، قاتل، مقتول، قتل۔ مادہ کے حرف، مادہ کے حرف ہے قاف، تا، لام اور باب ناصرہ اور صحت مند فعل۔ آگے ہے جی ہمارے پاس مزید فی کے افعال ہیں، دیکھتے ہیں جی کیا ہے، انزلہ، ینزلو، انزل، منزل، منزل، انزال، نون زاد لام مادہ سے آتا ہے، 4 حرفی، شروع میں حمزہ، باب افعال ہے، یہاں پہ کیا آیا ہے، انزلہ آیا ہے۔ انزلہ یہ ماضی کا فعل ہے، ڈائریکٹ انزلہ ہی آ گیا، حل ہو گیا۔ صدقہ یصدق، صدق، مصدق، مصدق، تصدیق، صاد دال کاف مادہ سے جو ہے باب تفعیل پہ علامہ کے پیٹرن پہ آتا ہے، یہاں کیا آیا ہے مصدقن، اسم کے طور پہ ہے، دیکھیں کہاں پہ ہے، صدقہ یصدق، صدق، مصدق، مصدق، تصدیق، تو یہ مصدق جو ہے یہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے، یہ وہی ہے مصدقن، یہ جو ہے زیر کے ساتھ آ رہا ہے، اس میں فاعل ہے۔ اتخذ، یتخذ، اتخذ، متخذ، متخذ، اتخاذ، یہ جو ہے حمزہ خا زال مادہ سے باب افتیال سے آتا ہے، اور جو ہے یہ اس کا پیٹرن ہے اختلافا، تو یہاں پہ کیا آیا اتخذتم، تو یہ
وہی ہے ماضی کا اتخذا سے، ٹیبل سے اتخذا، اتخذو، اتخذتا، اتخذتو، اتخذتم، سامنے کا جملہ وہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے انتم کا۔ اس کے بعد ہے جی انزلہ کا ٹیبل ہے 4 حرفی ہے۔ شازی عامر آپ کا ہینڈ ریز ہے، پلیز آپ اسے دہرا دیجئے 6 چابیاں۔ جی، انزلہ، ینزلو، انزل، منزلن، منزلن، انزالن، یہ مزید فی کا ہے، حروف ہیں حمزہ میم نون، اور حمزہ نون کہاں سے ہو گیا؟ روٹ لیٹر، سوری نون زال لام، اور یہ اسلم کے پیٹرن پہ۔ باب افعال میں جو حمزہ ہوتا ہے نا یہ اضافی ہوتا ہے، اس کا پارٹ ہوتا ہے اصل، لیکن روٹ لیٹر 3 ہی ہوتے ہیں، وہ ہے نون ذات لام۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں جی۔ اگلا ہے صدقہ جی، آپ کے بعد ہے کس کا؟ جی شازیہ آپ نے کر دیا یا ابھی کون کرا رہی تھی؟ شمائلہ کرا رہی تھی، شازیہ کرا رہی تھی؟ جس نے نہیں کرایا وہ کرائے صدقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، کرائیں بہن۔ صدقہ، یصدق، صدق، مصدق، مصدق، تصدیق، صحت مند فعل ہے اور باب تفعیل ہے، مادہ ہے صاد دال قاف۔ گڈ، آگے ہے جی فرا ٹیبل ہے اتخذا، کرائیے جی صرف چابیاں فرا۔ اتخذا، یتخذو، اتخذ، متخذن، متخذن، اتخاذن، باب افعال مزید فی، مادہ ہے حمزہ خاضہ، اتخذا، اس نے بنا لیا، اس نے پکڑا۔ شکریہ۔ چل دیں جی آتے ہیں گرامر کی طرف۔ آج گرامر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، گرامر ہمیشہ ہی اہم ہوتی ہے۔ تو کیوں اہم ہے؟ حالانکہ یہاں پہ لکھا ہے جمع تکسیر، آپ کہیں گے یہ تو ہم نے QC2 میں بھی پڑھی تھی، ہم نے QC3 میں بھی پڑھی تھی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نہیں، آج کوئی نئی بات ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 4 صفحہ 13 اشارہ سی کے ساتھ گرامر میں جمع تکسیر میں ہم کچھ نحو کے سبق لیں گے۔ ہم نے صرف میں یہ دیکھا تھا 2 کے صیغے فعلت، تفعلو، افعلی، لا تفعلی، فاعلت، مفعولت، فعل، اور مزید فی میں ہم نے دیکھا تھا اسلمت، تسلم، اسلمی، لا تسلمی، مسلمت، مسلمت اور اسلام۔ پھر ہم نے جو ہے 2 کے صیغے دیکھے فعلا، یفعلان، افعلا، لا تفعلا، فاعلان، مفعولان۔ پھر ہم نے مجہول کے جو ہے 3 حرفی میں پیٹرن دیکھا تھا سمیا، یسمع، اور مزید فی میں دیکھا تھا انزلا، ینزلو، اور پھر ہم نے کروما کا ٹیبل دیکھا کروما، یکرم، اکرم، لا تکرم، کریم، ڈیش، کرامت۔ یہ تھے افعال جو ہم نے مزید۔ پھر ہم نے اسماء شروع کیے، اس میں مقامی ہم نے 3 وزن دیکھے، مفعل زبر کے ساتھ، مفعل زیر کے ساتھ، اور مفعلہ گولتا کے ساتھ۔ پھر ہم نے اس میں صفہ میں دیکھے 2 پیٹرن، فعیل اور فعلان، اور پھر جو ہے اس میں تبدیل میں ہم نے دیکھا فعیل اور افعل کا وزن۔ پھر ہم نے اس میں مبالغہ میں 3 وزن دیکھے، فعال، فعول اور فعول، اور پھر ہم نے جمع تکسیر میں بہت سے وزن 8 کے قریب دیکھے تھے۔ اس کے بعد اب جمع تکسیر میں ہی پھر ہم جو ہے اس کے بعد نحو پڑھیں گے۔ نحو ابھی ہم نے نہیں شروع کی، تو چلتے ہیں جمع سالم اور تکسیر کو ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ جمع سالم کیا تھا؟ وانون یانون سے، مسلم سے مسلمونا مسلمین، اور مومن سے مومنونا مومنین، مسلماتن سے مسلمات، اور جمع تکسیر میں تھا بیت سے بیوت، عمل سے عمال، بکر سے بکر، قلم سے اقلام۔ اور یہ اور زبانوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، جیسے مین سے مین، مینز نہیں کہتے، ٹوت سے ٹیت، ٹوتس نہیں کہتے، ماؤس سے مائس، ماؤسز نہیں کہتے۔ اب یہ جو نئی بات ہے جس کو میں کہہ رہا تھا بڑی اہم ہے، وہ نقطہ آ گیا۔ یہ لفظ ہے مسلم، واحد لفظ ہے، بالکل جی۔ اس کے لیے ہم واحد جو ہے اسم کے ساتھ جو بھی چیز جوڑتے ہیں واحد لاتے ہیں، مثلا ہوا، ہو، ہاذا، ذالک، الذی، فعل، یفعل، فاعل، چاہے وہ اسم ہے چاہے وہ فعل ہے، سارے واحد آ رہے ہیں۔ اب اگر اس کی میں کہوں جمع بنائیں تو اس کی جمع کیا ہوگی مسلم کی؟ آپ لوگ بتا دیجئے۔ مسلمون، مسلمین، مسلمون، ہم پیش والا لفظ لیتے ہیں نا۔ اب دیکھیں یہ مسلمون جمع، تو اس کے ساتھ ہم نے جمع کے جو ہے ضمائر اور افعال لگائے، ہم،
हाउलाए उलाए का अल्लाज़ीना फ़अलू यफ़अलूना फ़ाइलून। तो बस ये तो एक कुलिया हमारे पास आ गया। अगर वाहिद इसम है तो उसके साथ इसम या फेल वाहिद आता है, जमा है तो उसके साथ जमा आता, सीधी सी बात है। यहां तक कोई चीज जो आपको समझ ना आई हो या आपके लिए उलझन का सबब हो, वाहिद के साथ वाहिद, जमा के साथ जमा। अगर आप इजाजत दें तो मैं अब आगे चलूं, या यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, बेशक सवाल की यहाँ पे इजाजत है इस मुकाम पे। जी शाजी, आपने हैंड रेज किया, क्या सवाल है? शाजी आमिर, आपका हैंड रेज है, क्या आपका सवाल है बहन? अनम्यूट करके जवाब दे दीजिए ताकि मैं आगे चलूं। ओके, उनका माइक ऑन नहीं हो रहा है तो देखते हैं। उर्दू में हम कहते हैं बड़ी आंखें, अच्छी किताबें, चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें। इसी तरह अरबी में जमा तकसीर का लफ्ज वाहिद मुअन्नस होता है। अगरचे कभी कभी यूं भी कहते हैं बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारत, लेकिन नॉर्मली बड़ी, अच्छी, चौड़ी, ऊंची ये वाहिद मुअन्नस हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? अब ये एक लफ्ज है बैत, वाहिद है, इसके साथ सब चीजें वाहिद आए, हुआ, हु, हाजा, जालिका, लजी, फाला, यफअलु, फेल, इसम फेल जो भी जोड़ा वाहिद जोड़ा। इसकी जमा जो होती है वो क्या होती है बैत की? बयूत। बयूत। ये जमा तकसीर है। जब जमा तकसीर आती है तो इसके साथ जमा का ना इसम आता है ना फेल आता है। ये अहम बात है। जमा सालिम जब आती है, पिछली स्लाइड पे जमा सालिम थी, इसलिए मैंने कहा था वहां सवाल पूछ लो। जमा सालिम के साथ और जमा और जो वाहिद और जमा सालिम के साथ कोई फर्क नहीं है, कोई चीज वो नॉर्मल है, जमा के लिए जमा, वाहिद के लिए। लेकिन जब जमा तकसीर, जमा मुकस्सिर या जमा ये टूटी फूटी ब्रोकन जो है आती है, फिर कुलिया बदल जाता है। क्या हो जाता है? पहली बात यह है कि ये जमा लफ्ज है मुजक्कर, इसके साथ जमा मुजक्कर के आने चाहिए थे, इसम फेल नहीं आए। चले वाहिद आ जाते, मुजक्कर नहीं आए। दो चीजें होगी, एक तो ये है कि जमा के खिलाफ वाहिद आ रहे हैं और दूसरा मुअन्नस आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि बयूतुन जमा का लफ्ज है, मुजक्कर है, लेकिन जो उसके साथ हम इसम या फेल जोड़ रहे हैं वो मुअन्नस वाहिद है। हिया, हा, हाज़िही, तिलका, अल्लती, फ़अलत, तफ़अल, फ़ाइला, सारे मुअन्नस वाहिद है। तो ये कानून क्या कहता है, ये इसे पढ़ते हैं। कायदा को तोड़ने पर सजा है। क्या? जमा के कायदे को इसने तोड़ा। जमा सालून बै से बैतून बैतीन नहीं किया। अगर ये करता तो फिर हम इसके साथ बैतून के साथ जो है सारे जमा जो, तो इसने कायदा हमारा तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो उन्होंने सजा ग्रामर की ये रखी, ऐसे इसम की जमा जो है तकसीर बन रही है, जो जमा सालिम के कायदे को तोड़ के आ रहा है, उसको जो है उसके साथ जमा का लफ्ज नहीं देंगे एक, और उसकी जिन्स का नहीं देंगे। मुजक्कर है तो उसको उल्टा सजा के तौर पर मुअन्नस में बदल देंगे, उसकी सनफ यानी उसकी जिन्स को मुअन्नस कराएं, गरचे वो मुजक्कर लफ्ज है। अब देखिए बैत तो बैतुहा, बैत और हाजा, हाज़िही, ज़ालिका, अल्लती, फ़अलत, तफ़अलु, ये जो है जमा मुकस्सर के साथ है। आइए इस पर कुछ मशक करते हैं। हुआ बैतुहु व फ़ीही अबदुन, यहां तक तो ठीक है, बैत वाहिद था, हुआ वाहिद आ गया, अबद वाहिद था, उसके साथ फीही जो है ये वाहिद आ गया। लेकिन अगर इनकी जमा करें, बैत की जमा होता है बयूत, अबद की जमा होता है अबाद। अब हम क्या करेंगे, जब इसकी जमा बनाएंगे तो क्या बनेगा, हिया बयूतुन व फीहा इबादुन। देखें, बयूत के लिए हम क्या लाए, हिया मुअन्नस वाहिद, और इबाद के लिए क्या लाए, फीहा मुअन्नस वाहिद। इसी तरह एक और जुमला है, हाजा बैतुन। चलें जी, इसकी जमा बनाएं, क्या होगा, बयूत, तो क्या आएगा बयूत के साथ, हाज़िही बैतुन, मुअन्नस वाहिद लफ्ज आएगा। क्यों? सजा के तौर पे, हालांकि बयूत मुज़क्कर लफ्ज। ज़ालिका बैतुन,
چلیں جی اس کے ساتھ پھر بیوتن کے ساتھ دیکھیں کیا لگاتے ہیں آپ. تلک بیوتن دل کا آئے گا مؤنث واحد. کیوں؟ اس نے ہمارا قاعدہ توڑا ہے. بیوتن بنانے کے بجائے بیتن ایک اپنا ہی جو ہے قاعدہ کر لیا. البیت اللذی، البیوت اللتی، اللتی جو ہے مؤنث واحد لفظ ہے اللذی کا اگینسٹ. اشبہ البیت جدید، جدیدہ کرائیں جی. اصبحت اصبح البیوت بیوت الجدیدہ. اصبحت، یہ اصبح بھی مؤنث ہو جائے گا. اصبح البیوت، اصبحت البیوت جدیدہ. اچھا جی یشبہ البیت جدیدہ. تصبح تصبح البیوت جدیدہ. یشبہ بیوت جدیدہ. تشبہ، یشبہ تشبہ میں بدل جائے گا. تشبہ مؤنث واحد کیسے بناتے ہیں؟ مضارع میں کیسے بدلتے ہیں؟ افعلوا، تفعلوا مؤنث کے لیے لیتے ہیں نا. تشبہ تو یہ مؤنث ہے، واحد ہے. یہ سامنے والا تشبہ نہیں ہے. سر تصبحو نہیں، تصبحو نہیں ہے. تشبیہو ہے. تشبیہو جو ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث اسم ہے واحد، مذکر نہیں ہے. آپ زیر زبر کو چھوڑیں، آپ میری بات کو سمجھیں کہ یہ سامنے بھی یہی لفظ آتا ہے تشبیہو، یہاں بھی تشبیہو ہوتا ہے. اب یہ جو ہے یہ مؤنث واحد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ البیوت جو ہے وہ جمع مکسر آ رہا ہے. اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ تفعلو، یہ تفعلو، یہ کیسے پتا چلے گا یہ اس کا ہے یا اس کا، یہ مذکر ہے یا مؤنث کا ہے؟ اکثر یہی پوچھتے ہیں آپ لوگ نا. اب تشبہو جو ہے یہ مذکر لفظ بھی ہے، مؤنث بھی ہے. اب آپ کیسے کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے؟ اس لیے کہ البیوت کے ساتھ جو بھی اسم آئے گا وہ جمع نہیں آئے گا اور مذکر نہیں آئے گا. کیونکہ البیوت مذکر ہے جمع، تو اس کے ساتھ مؤنث آئے گا سزا کے طور پہ. تو تشبہو کیا ہے؟ مؤنث واحد ہے. کیا یہ بات اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیسے فرق کیا کہ یہ سامنے والے کا ہے یا یہ مؤنث کا ہے واحد ہے؟ جی سر. جی سر البیوت سے مطلب یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا نا کہ جب یہ جمع تکسیر یا مکسر کا لفظ ہے اس کے ساتھ جو بھی ایسا مضارع کا فعل آئے گا جو سامنے اور جو ہے غائب ہیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ ہیا کا ہے. سر ریپیٹ کر دیں تھوڑا سا. تھوڑا سا ریپیٹ کروں، پورا نہ کروں نا؟ جی سر پورا کر دے، بہت مشکل ہے سر، بہت سر کے اوپر سے گزر گیا ہے. اچھا یہ دیکھیں بہن، یہ ہے یسبیہو، مضارع کا فعل ہے نا، واحد ہے، مذکر ہے. کیوں؟ البیت مذکر لفظ تھا. جب یہ ہم نے اسے جمع میں بدلا البیت سے البیوت، تو البیوت کے ساتھ ہم کیا لاتے ہیں؟ واحد مؤنث لفظ لاتے ہیں سزا کے طور پہ. تو یسبہو کا جو ہے الٹ کریں، مؤنث کیا آئے گا؟ تشبہو. لیکن یہاں ایک سوال یہ تھا کہ تشبہو جو ہے یہ تو سامنے والے انتا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہم کر رہے تھے نا تفعلو، مؤنث کے لیے بھی تو استعمال ہوتا ہے. ہاں تفعلو، تفعلو. اسی طرح تشبہو، تشبہو یہ جو ہے انتا کے لیے، سامنے والے کے لیے اور یا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایک ہی لفظ ہوتا ہے، مضارع میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے ان دونوں کا. اب یہاں پہ جب یہ البیوت کے ساتھ آیا تو ہمیں پتہ چل گیا یہ مؤنث کا ہوگا. کیوں؟ سزا کے طور پر اس کے ساتھ مؤنث واحد اسم آنا ہے یا لفظ آنا ہے، چاہے وہ اسم ہے چاہے فعل ہے. چلے ابھی آگے بھی آئے گا. بیت واسع، بیوت واسعۃ. واسعۃ دیکھیں مؤنث واحد لفظ آ رہا ہے. کیوں؟ بیوت جو ہے وہ جمع تکسیر ہے، مکسر ہے، ٹوٹی پھوٹی جو ہے سزا کے طور پر. اب جمع کا لفظ اس کے ساتھ نہیں آنا، واحد لفظ آنا اور مؤنث آنا، کیونکہ یہ خود جو ہے وہ مذکر ہے. اسی طرح دیکھیں ہوا بیت وفیہ عبد، کیا بنایا تھا ہم نے؟ دوہرا دیجیے آپ لوگ. بیوت نہیں ہوگا، بیوت، بیت کی جمع بیوت ہوگا. عباد، عبد کی جمع عباد.
یہ بھی مکسر ہے. حاضہ بیتن اس کا آپ لوگوں نے کیا بنایا؟ حاضی حاضی مؤنث لائے، حاضی بیوتن، کیونکہ بیوتن جو ہے جمع تکسیر ہے. ذالک البیت، تلک تلک البیوت بیوتن تلک بیوتن مؤنث واحد. البیت الذی، البیوت بیوت اللاتی، یعنی اللاتی جو ہے مؤنث واحد آ گیا. اصبح البیت جدید، اصبحت البیوت الجدیدہ. اصبح کا مؤنث کیا ہوگا؟ اصبحت. البیوت جدیدہ، اور ملانے کے لیے یہ جو ہے تا ساکن ہے، یہ اس کو زیر دے کے ملا رہے ہیں. اصبحت اصل میں یہ اصبحت فعلت جعلت اصبحت یہ اس طرح ہے، مؤنث کا تا ساکن ہے، ملانے کے لیے زیر دیا ہے. اصبحت البیوت الجدیدہ، یصبح البیوت جدیدہ، تصبح البیوت جدیدہ، کیونکہ اس میں جو ہے مؤنث واحد غائب کا صیغہ بھی ہے. بیت واسع، کیا بنایا تھا؟ بیوت واسیۃ، یعنی مؤنث کا صیغہ واحد لائیں گے. لیں جی پوری کا پورا دہرا دیا، جو کہہ رہی تھے نا پورا دہرا دو، یہ لیں جی پوری سلائیڈ دہرا دیا آپ کے لیے. کتاب و علیہ قلم، بنائیں جی اب آپ لوگ، اب تو آپ کو قاعدہ آ گیا. اقلام، ہاں جمع بنانی ہے، کتاب کی کتب اور قلم کی اقلام، پھر ہم کہیں گے ہیا کتب و علیہا اقلام، یہ کتاب ہے اور ان کے اوپر قلم ہے. ہاذا کتاب، یہ تو بہت اچھا ہے، آسان ہے، پیچھے کر کے آئے ہم. حاذہ کتب، بیوت کی جگہ کتبن ہو گیا. ذالک کتاب، تلک کتب، وہاں پہ بیوت تھا، یہاں پہ اب یہ کتب ہو گیا. الکتاب الذی، وہاں الکتب اللاتی، کتاب کی جمع کتب اور الذی کی جگہ اللاتی آ گیا. اصبح الکتاب قدیما، گڈ. اور اگر ہو یصبح الکتاب قدیما، کتاب جدید، ٹھیک ہے جی. اب آپ کو یہ ہو گئی. اب ہمیں یہ پھر میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں، جب یہ واحد لفظ ہوتا ہے اسم، تو اس کے ساتھ واحد اسم یا فعل آتے ہیں، جیسے ہوا، ہو، ہاذا، ذالکا، الذی، فعل، یفعل. اور جب یہ اس کی جمع مکسر آتی ہے تو سزا کے طور پر جمع لفظ مذکر لانے کی بجائے مؤنث واحد لاتے ہیں سزا کے طور پر. زوج مطہرن، اس کی جو ہے جمع بنائیے، زوج کی ہوتا ہے ازواج، مطہراتن، یعنی مؤنث واحد لفظ لے آئیں گے. کیوں؟ زوج سے جمع جو ہے زوجونا، زوجینا، واو نون یا نون سے نہیں بن رہا، سالم نہیں بن رہا. اسی طرح اگر لفظ ہو کتبا ید، یہ فعل آ گیا، یہاں پہ اسم نہیں آیا. اگر اسم آتا ہم کتب کتاب سے کرتے، یہ کتبا لکھا، کتبت یعنی مؤنث نے لکھا. اب مؤنث کا فعل لے آئیں گے، ید کی جمع ایدی جمع آ گیا، یہ بھی جمع مکسر ہے. یزی نہر، تجری انہار، نہر کی جمع انہار کی لے آئیں گے، جمع مکسر. او بھائی یہ کون سا نیا اسٹوڈنٹ داخل ہو گیا کلاس میں؟ اچھا چلے آئیے قرآنی آیتوں سے مثالیں لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس میں دیکھیں مساجدہ، مسجد کی جمع مساجد، جمع لفظ آ رہا ہے اور یہ تکسیر ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یذکر فیہا، اس کے لیے ہا کا لفظ لائیں. کیوں؟ ہا کی ضمیر مسجد کے لیے جا رہی ہے جو جمع مکسر ہے. اسی طرح
खराबेहा, ये हा की ज़मीर इसकी तरफ। आप कहेंगे ये जो इस्म हुआ है इसकी ज़मीर क्यों नहीं मुअन्नस हुई? किसी के पास है कोई जवाब? इसमहू सर अल्लाह के बारे में बात हो रही है इसलिए। वेरी गुड। ये जो मस्जिद के बाद लफ्ज अल्लाह आ रहा था ना, ये अल्लाह की तरफ जा रहा है इसमें। तो अल्लाह तो इसमें जलाला है, उसका तो वही मुजक्कर रहेगा, उसको आप नहीं बदल सकते। और वाहिद लफ्ज है अल्लाह, वाहिद है, समद है, अहद है, इसलिए हु ही रहेगा उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला का। ये और बात है कि एहतरामन कभी कभी या जो कलामन अल्लाह ताला कहते हैं हमने जो है वो ना का सीगा ले आते हैं अपने लिए कि हमने पैदा किया, हमने ये किया। लेकिन अल्लाह ताला की जात की जब बात होगी तो हमेशा वाहिद लफ्ज लाया जाएगा, वाहिद सीगा उसकी तरफ जाएगा। तो आइए जी आगे भी आए। बिस्मिल्लाह। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यवजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन आमिलतुन नासिबा तुस्ला नार हामिया तुस्का मिन ऐन आनिया। हाँ जी, इसमें ये देखें, हल अता का हदीसुल गाशिया, ये जो आया ना अल गाशिया, ये मुन्निस आया। अब इसके साथ वजूहुन, असल में ये लफ्ज है जमा मुकस्सर, वजह की जमा, वजह चेहरे को कहते हैं वजून चेहरे। अब ये जमा मुकस्सर आया है तो इसके साथ जितने भी लफ्ज आएंगे वो मुन्निस वाहिद कहेंगे। जैसे खाशियतुन, आमिलतुन, नासिबतुन, तुस्ला, ये भी मुन्निस वाहिद है। नामियतुन, तन, तुस्का, ये भी मुन्निस वाहिद है। आनियतिन, ऐन को छोड़ दे, आनियतिन, ये सब के सब मुन्निस वाहिद आ रहे हैं। ऐन भी जो है मुन्निस ऐन होता है, अयून इसकी जमा है, चश्मा और आंख दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी मुन्निस लफ्ज है। चलिए जी तर्जमा करें। व यकफुरूना बिमा वराहु, क्या तर्जमा होगा? वाह और यकफुरूना, वो सब इनकार करते हैं, बिमा, उसका, वराहु, जो इसके अलावा है, और वो इनकार करते हैं उससे जो उसके अलावा है। फलिमा तक़तुलूना अंबिया अल्लाह, बस तो फिर क्यों तुम नहीं कत्ल करते हो अल्लाह के नबी? जमा बताइए, नबी की जमा अंबिया, अंबिया और नबीयून याद रखिएगा, कहीं कभी नबीयून भी आ जाता है। बयन, बैयिनात, इजल, उजूल, उजूल। 6 चाबियां आपने कर ली हैं, टेबल भी देख लिए। कतला, कफरा, ज़लमा, क़ाला, हक्का, काना, जाआ, आमना, अंज़ला, सद्दका, इत्तख़ज़ा, सब ने कर लिए। ये जमा मुकस्सर जो है वो क्या अरबी में इंसान के अलावा दूसरी चीजों को जमा मुकस्सर किसके हुक्म में होती है? अरबी के क़वायद के मुताबिक किसी चीज यानी इंसान के अलावा की जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्निस के हुक्म में आती है। और ये पीछे हमने देख लिया था, इसमें कौन कौन से थे? अलगाशिया, वजू, खाशिया, आमिला, नौसिबा, तुस्ला, हामिया, तुस्का, आनिया, ये सब मुअन्निस वाहिद हैं। सर इंसान के अलावा वाली बात का क्या मतलब है? ये आगे हम जाएंगे तो फिर ये इंसानों की भी आएगी अगले सबक में। आकिल, उसको कहते हैं आकिल। आकिल में 3 चीजें हैं, इंसान, फरिश्ते और जिन। आकिल के लिए जो है क़वायद थोड़े से हटके हैं। इस वक्त जो आज आपने पढ़ा वो था गैर आकिल, ऐसी चीजें जो अकल नहीं रखते हैं, जैसे किताब, जैसे घर, बैत, और इसी तरीके से इकलाम वगैरह वगैरह वगैरह। आगे देखें जी, वाहिद को जमा में बदलिए, बैतुन वासिउन, तो क्या होगा? बयूतुन वासियातुन। किताबुन जदीदुन, क्या होगा? कुतुबुन जदीदतुन, जदीदतुन, मुन्निस वाहिद लफ्ज है। कुतुबुन जदीदतुन, अल्लती हो जाएगा। हाजा किताबुन, बयूतन किताब से कैसे बदल गया? ये कौन सा बदल गया भाई, हमें बताओ। ढूंढते रहते हैं बयूत हो गया। हाज़िही कुतुबुन आएगा, दिल का कुतुब, बयूत नहीं बनेगा, बयूत बैत की जमा है, घर की है। अल किताबुन नज़ी,
تلك الکتب التي الکتب التی الکتب التی تی ہوگا، اللہ سر زی کا جو ہے حاضہ التی حاضی ہوتا ہے نہیں معاملے ہوگا سے، یہ آپ نے الفاظ کو حاضہ پہچاننا کے ہے. ساتھ نو یو آر ان کیو سی سر حاضہ کا حاضی ہی نہیں ہوگا. حاضی ہونا چاہیے. سر کہاں پہ اس میں حاضی ہونا مسٹیک چاہیے؟ لگ رہی ہے. یہاں پہ حاضی کہاں پہ ہونا حاضہ چاہیے؟ کا سر حاضہ کا حاضی ہی. حاضہ آپ نے درست پہچانا. آپ کے بھائی ایکسٹرا 5 نمبر ہو گئے. آپ نے جو ہے یہ میں نے نہیں لکھا، میں نے یہ جو ہے جو اس کا سولوشن ہے وہاں سے اٹھا کے رکھا ہے. آپ نے پہچانا ہے تو بھائی آپ کے ہو گئے. یہاں ہم حاضے ہی کتب. سر میں یہی ویری تو گڈ، سر ایکسلنٹ. میں نے یہی تو کہا حاضی تھا ہی پہلے. بولا تھا سر میں نے سر یہی سب بولا تھا کہ ہاتھ ہی سب نے حاضر ہی بولا ابھی ہاں. نہیں، ابھی سب نے گزر گیا. جو گزر گیا. جس نے وقت پہ بات کر لی اس کو مل گیا. یہ اس کی قسمت میں لکھے تھے 5 نمبر، اسی کو ملنے تھے. چلیں جی، بونس پوائنٹ. آج اب سب خاموش ہو جاؤ، بڑے کام کی بات آ گئی آج. نواسب مدارے، وہ الفاظ جو مدارے کو نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں. ذرا توجہ رکھیے گا، اہم بات ہے. ایسے حروف جو فعل مدارے سے پہلے آتے ہیں اور اس کو منصوب کر دیتے ہیں، یعنی اس کو زبر دیتے ہیں. کس کو زبر دیتے ہیں؟ 5 چیزوں کو. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ 5 ہیں جن کے آخر میں پیش ہوتے ہیں. جب یہ آتے ہیں حروف نواسب، یہ ان کے پیش کو زبر میں تبدیل کرتے ہیں. یفعلو سے یفعل، تفعلو سے تفعل، افعلو سے افعلا، نفعلو سے نفعلا کر دیتے ہیں. اور جو جمع کا لفظ ہوتا ہے، یفعلونا، تفعلونا وغیرہ، ان کے نون گرا دیتے ہیں، نون اعرابی گرا دیتے ہیں. تفعلینا، ان سب کے نون گرا دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نواسب کرتے ہیں. آئیے پہلے ان کی شکل دیکھتے ہیں، ان کے وہ دیکھتے ہیں کہ ہیں کون کون صاحب ایسے. ان میں ایک ہے لن. اس کے معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں. اس لفظ کی اس کی مثال ہے لن یفعل. یہ تھا یفعلو، پیش تھا لام پہ، مضارع کی پیش. علامت یہی ہے کہ سنگل ورڈ کے آخر میں پیش ہوتا ہے اور جمع کے آخر میں واو نون ہوتا ہے. یفعلون، تفعلون. تو اس نے کیا کیا؟ لن نے یفعلو سے یفعلا کر دیا، لام پہ زبر دے دی. دوسرا ہے ان. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ امرتہ ان یذہبا. یہ یذہبو تھا مضارع کا فعل، اس نے یذہبا با پہ زبر دے دی. اذن اور اذا، اس کے معنی ہوتے ہیں جب تو. اس کی مثال دیکھیں، اذن ساقرا ہو. اب یہ ہو تو ضمیر ہے، اصل فعل ہے ساقرا. ساقرا میں جو ہے یہ دیکھیں حمزہ پہ زبر آ گئی. کئی کے معنی تاکیں. کئی نصبح کا جو ہے ضمیر ہے اسے ہٹا دیں تو نصبح ہا جو ہے کیا ہے، اس پہ زبر آ گیا. یہ دیکھیں کہ یہ کا پہ نہیں ہے، یہ اصل میں ہا پہ دائرہ ہے. حتی، یہاں تک. حتی تتبعا، یہ تھا تتبعو، این پہ پیش تھا، کیا ہوا؟ زبر میں بدل گیا. لی، تاکہ اس کے معنی. لی اشربا، یہ دیکھیں با پہ زبر آ گیا. تو نواسب مضارع کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ یا وہ حروف ہوتے ہیں جو مضارع سے پہلے اگر آئیں تو مضارع کے ان جو ہے وہ الفاظ یا جو ہے ان جو ہے مضارع کے افعال جن کے آخر میں پیش ہوتا ہے ان کا پیش ہٹا کے زبر دے دیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے مثالیں تھیں. ان کی اور مثالیں دیکھیں. لن یفعل، کیا مطلب؟ وہ ہرگز نہیں کرے گا، ہم نے پیچھے دیکھا تھا. اذن تفرہو، یہ جمع تھا تفرہونا. اذن آیا، اس نے کیا کیا؟ اس کا نون گرا کے الف لگا دیا. تب تو تم خوش ہو جاؤ گے. امرتہو ان یذہبا، یذہبو سے یذہبا ہوا، میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے. آئیے جی، یہ مثالیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں. اب آپ لوگ اگر وقت لگانا چاہتے ہیں تو میں مثالیں آپ سے ہر کر لیتا ہوں. اگر آپ کے پاس وقت کم ہے، میرے پاس بھی وقت کم ہے، تو پھر اس کا کہ صرف میں دکھا دیتا ہوں. چلیں ایک مثال تو حل کر دیجئے نا. یہ پہلی والی تو حل سر کریں. یہ لن نصبرا یہ تھا نصبرو، پیش تھا، تو یہ کیا ہے؟ لن نصبرا ہو گیا. اسی طرح اگلی میں دیکھیں، لن
فاحکم، کم جو ہے جو ضمیر ہٹا دیں تو یہ تنفعہ تھا پیش آ گیا. اس میں دیکھیں لن یخلقو، کو یہ جو ہے کونا تھا، یخلقونا تو یہ جو ہے نون اڑ گیا. یہاں پہ دیکھیں ان تذہبو، یہ تذہبونا تھا، نون اڑا اور الف لگ گیا. ان تسومو خیرکم، اس میں دیکھیں تسومونا تھا، نون اڑا اور الف لگ گیا. قدمت افاہم، یہ کاک کی وجہ سے افاہم جو تھا افاہم ما ہو گیا. اسی طرح یہ دیکھیں ازن ساکرا، اکرا پہ دیکھیں کیا ہو گیا، حمزہ پہ زبر آ گئی. لن اجلسا حتی یا ازنا، حتی کے بعد دیکھیں یا ازنو تھا، یا ازنو سے یا زنا ہو گیا. اسی طرح لتسکنون، تسکنون جو ہے وہ نون اڑا الف لگ گیا. اسی طرح لتبتغوا، لام آیا اس نے اس کا جمع کا نون اڑا دیا، کیونکہ یہ سب کے سب کیا ہیں، حرف نواسب ہیں. ابھی پیچھے ہم نے یہ دیکھے تھے، اس میں لام بھی ہے، اس میں اذن بھی ہے، حتی بھی ہے، ان بھی ہے، لن بھی ہے، یہ سارے کے سارے نواسب ہیں. تو آئیے سوال دیکھتے ہیں. انزل علینا، اتارا گیا ہم پر، معہم اس کی جو ان سب کے پاس ہے، فلما تقتلونا، سو کیوں تم سب قتل کرتے رہے. بنی اسرائیل کتاب پر ایمان لانے کے سلسلے میں کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں صرف تورات پر، ہم تورات کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حقیقت بیان فرمائی کہ اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو تم کیا ہے، نبیوں کو قتل اور بچھڑے کی عبادت نہیں کرتے. تورات میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کہیں گے اور اللہ کی طرف سے لوگوں کو دعوت دیں گے اور آئیں گے. ثم اتخذتم العجل کا مطلب ہے سو تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود. حق کا جو ہے اس میں فاعل ہے حقیق، اور اتخذا کا اس فعل امر ہے اتخذ، اور اجل کی جمع ہے عجول. اور ٹوٹی ہوئی جمع کو ٹوٹی ہوئی جمع کیوں کہتے ہیں؟ ایسے انوکھے قاعدے ہر زبان میں ہوتے ہیں اور یہ قاعدہ کو توڑتی ہے اس لیے ٹوٹی پھوٹی کہلاتی ہے. ٹوٹی ہوئی جمع کیا ہوتی ہے؟ لفظ واحد مؤنث کی طرح استعمال کی جاتی ہے، یعنی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. البیوت کا مطلب ہے بہت سے گھر، عبادن کا مطلب ہے بندے. حل تصبح البیوت الجدیدہ، نام تصبح البیوت الجدیدہ. کتاب میں جمع ہے، لفظ ہے کتب. حل اصبح الکتاب قدیمہ، نام اصبح الکتاب قدیمہ. یصبح الکتاب قدیمہ، تصبح الکتب القدیمہ. جمع جب بنائیں گے تو یہ ہوگا کتب، کتاب سے. مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں. وسا فی خرابہا، اور کوشش کی انہیں ویران کرنے کی. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، اپنے لیے دعا کیجئے ربی زدنی علما. 2 تلاوت کے ہیں، 2 پڑھنے کے ہیں، اور اس کا لفظی ترجمہ جو آپ کو ہم نے تمام گروپ نے شیئر کر دیا QC1 کا، پھر سے اسے دیکھیے، اپنے ساتھی سے اس کی باتیں کیجئے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. تو آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو پلیز